جبکہ لڑکی جو ہے اس کا نام ندا ہے، یہ مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال۔ عشق تو انا ہوتا ہے اور اس میں نہ سرحدیں دیکھی جاتی ہیں اور نہ حدیں دیکھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں منظم پاکستان، میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، آپ نے سن رکھا ہوگا محبت اندھی ہوتی ہے، محبت لولی ہوتی ہے، محبت لنگڑی ہوتی ہے۔ میری آج کی ویڈیو کچھ اسی حوالہ سے ہے۔ ایک انڈین خاتون سرحد پار کر کے ایک پاکستانی لڑکے کے لیے نہ صرف یہاں پہ پہنچی ہیں بلکہ انہوں نے لاہور میں شادی بھی کر لی ہے۔ میرے ساتھ وہ وکیل صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری شادی کروائی، جو کہ موقع پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو انٹرنیشنل پریمی جوڑے ہوتے ہیں ان کی شادیاں کروا چکے ہیں۔ کیا یہ ہمارے جیسے لوکل لونڈوں کی بھی شادیاں کرواتے ہیں یا پھر نہیں؟ ان سے مختلف سوالات کا جواب جانتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ شادی کہاں پہ منعقد ہوئی؟ جی، یہ شادی لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں جو ہے وہ منعقد ہوئی، اور وہاں یہ پریمی جوڑا جو ہے وہ میرے پاس آیا، اور وہیں پہ جو ہے وہ ان کا نکاح ہوا۔ رجسٹرار نے ان کا نکاح کروایا اور باقاعدہ طور پہ اس کو جو گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کے مطابق اس کو ان کی رجسٹریشن بھی کروائی باقاعدہ۔ سر، یہ لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے؟ لڑکا پاکستانی ہے جی، 27 سال اس کی عمر ہے اور اس کا نام فہد نعیم ہے، لاہور سے اس کا تعلق ہے۔ اور جبکہ لڑکی جو ہے اس کا نام ندا ہے، یہ مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال سے پاکستان 14 اکتوبر 2024 کو تشریف لے کے آئی ہے، اور 15 نومبر کو ان کا نکاح ہوا ہے، اور اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں آپس میں۔ کیا بات ہے، مبارکاں جی، مبارکاں۔ سر، لڑکا لاہور کا ہے، لڑکی بھوپال کی ہے، بیچ میں سرحد بھی پڑتی ہے۔ کیسے ان کا آپس میں رابطہ ہوا، یا پھر یہ جو محبت کا سین ہے یہ کیسے بنا ان کا؟ سر، محبت کا سین اس طرح ہے کہ عشق تو انا ہوتا ہے اور اس میں نہ سرحدیں دیکھی جاتی ہیں اور نہ حدیں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ گنڈا سنگھ بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان آئی۔ اس نے ویزا اپلائی کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے خوش قسمتی سے اس کو ویزا دے دیا۔ حالانکہ کچھ دن پہلے آپ دیکھیں کہ بی جے پی رہنما کی بیٹی جو لڑکا تھا اس کی پاکستانی خاتون کے ساتھ شادی ہوئی ہے، آن لائن شادی ہوئی ہے۔ اب ہم نے جو ہے ویزا اپلائی کیا، لیکن انہوں نے ویزا جو ہے وہ بآسانی نہیں دیا۔ لیکن پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ محبت کا پیغام دیتی ہے، امن کا پیغام دیتی ہے، امن کی آشا کا پیغام دیتی ہے۔ تو ہم نے تو ویزا جاری کیا، اور ندا آئی اور اس نے اپنی محبت کو امر کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا گیا ہے، امن کا پیغام دیا گیا، اور اس موقع پہ بھی آپ دیکھیں کہ محبت کا پیغام دیا گیا۔ سر جی، عام شادیوں میں جب نکاح ہو جاتا ہے، مبارکاں مبارکاں کی آوازیں آتی ہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، ایک بڑا سین ہوتا ہے۔ یہاں پہ جب آپ لوگ ایک جگہ پہ موجود تھے، یہ نکاح ہوا، تو وہاں پہ کیا تاثرات تھے دونوں طرف کے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی کپل آتا ہے نا، وہ پاکستانی ہو یا فارنر ہو، تو ایک وہاں پہ خوشی کا سما تو ہوتا ہے، اور اس خوشی کے سما میں جب ان کا نکاح ہوا، پھر سنت کے مطابق خطبہ ہوا، پھر دعا ہوئی، اور پھر مبارک ہوئی، اور ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی گئی، اور اس میں جو ہے وہ ایک بڑی وہاں پہ محبت کی فضا تھی۔ اور یہ ایگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، آج کے اس دور کے اندر لوگ جو ہے وہ نفرتوں کے پہاڑ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک دوسرے ملک سے چل کے آ جانا، یہ ایک چھوٹی مثال نہیں ہے محبت کی، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ سر، پچھلے دنوں ایک ہم نے انٹرویو کیا تھا جس میں لڑکی نے حق مہر میں اپنے دولہا سے، اپنے خامن سے نمازیں مانگ لی تھی۔ یہاں پہ حق مہر میں کیا لکھا گیا ہے، کیا مانگا گیا؟ اس میں ندا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کتنا حق مہر چاہیے، کیونکہ ہم ان کی لڑکی کے میئرس کو بھی دیکھنا ہے کہ بھی اس کی جو ہے وہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے۔ تو اس نے کہا جی جو شرعی طور پہ یہ جتنا دینا چاہیں تو دے دیں، تو وہ 5,000 روپیہ جو ہے وہ فہد نے موقع پہ ادا کر دیا تھا، اور وہی اس کا حق مہر تھا۔ سر، لڑکی چونکہ ہماری سمجھے مہمان بھی ہے، اب ہمارے ملک کی بہو بھی ہے، تو اس کے جو گھر والے ہیں ان کا کوئی ان کے ساتھ، لڑکے والوں کے ساتھ یا پھر اس کے والدین کے ساتھ رابطہ ہوا ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا لڑکی کی جو والدہ ہے وہ تو اسے بارڈر پہ چھوڑ کے گئی تھی، اور جب یہ پاکستان آئی تو یہاں پہ ان کے گھر والوں نے فہد کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے وارم ویلکم کیا، اس کو ریسیو کرنے گئے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے بھی اس کو ویلکم کر سکتے تھے کیا۔ اب ان فیوچر جو ہے وہ فہد جو ہے نکاح کے بعد اس کا پلان ہے کہ وہ ایک دفعہ انڈیا وزٹ کرے، اگر گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ اس کو ویزا دیتی ہے، جس طرح ہم ان کو محبت اور آشا کا پیغام دیتے ہیں،
اسی طرح انڈیا کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، تاکہ دونوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ محبت بڑھے اور امن بڑھے، اور اس سے جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے جو لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ محبت کے جذبات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہتر کر سکیں۔ سر اب آگے کیا ہوگا؟ چونکہ لڑکی تو یہاں کی نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے، یہاں کی رہنے والی نہیں ہے، تو اب آگے ان کے لیے آپ کیا کریں گے، یا پھر انہیں یہاں پہ پرماننٹ رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس میں ابھی اس کو ویزا ایکسٹینڈ کروائیں گے ندا کا، اور جو پاکستان سٹیزن ایکٹ ہے 1951، اس کا سیکشن 10 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ پاکستانی مرد سے شادی کرے گی، وہ فارنر خاتون یعنی پاکستانی مرد سے شادی کرے گی، تو گورنمنٹ آف پاکستان خاص ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بعد جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اس کو شوریت دینے کی پابند ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے کن کن جوڑوں کی شادیاں کروائی ہیں؟ اس سے پہلے ایک ملائیشین لڑکی تھی اور پاکستانی لڑکا تھا، اسی طرح ایک چائنیز لڑکی تھی اور پاکستانی لڑکا تھا۔ تو یہ دو ایکسپیرینس پہلے بھی میرے ہو چکے ہیں، اور یہ تیسرا میرے ہمسایہ ملک سے تھے۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ہمسایہ ملک سے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ میں نے ان کی کورٹ میرج کروائی، اور مجھے دلی طور پہ بڑی خوشی ہوئی اس بات پہ۔ انٹرنیشنل لیول کی شادیاں کروا رہے ہیں، ملیشین، چائنا، انڈیا، تو کوئی یہاں لوکل بھی کسی پہ نظر پڑتی ہے یا ابھی؟ جی ہمارا کام تو سروسز دینا ہے، اگر ہمارے پاس لوکل جوڑے آتے ہیں تو شرعی طور پہ تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے وہ ان کا نکاح کروا دیتے ہیں، اور انٹرنیشنلی جو لوگ رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس کے بعد تو بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا بھوچال آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ملک کے اندر معاملات ہوتے ہیں، لیکن اتنا بھی یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں یہ آپ کے ذریعے میسیج دیتا ہوں کہ پاکستان ایک امن کا ملک ہے۔ آپ آئیں، یہاں پہ وزٹ کریں، آپ یہاں پہ ٹورزم چیزیں دیکھیں، ہر چیز جو ہے یہاں پہ بہتری کی طرف چل رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے آئے۔ بالکل، میرے ملک میں امن ہے، یہاں سے محبت کا پیغام ہمیشہ دیا جاتا ہے۔ اس بات کے یہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ گواہ ہیں، وہ جب بھی یہاں پہ آئے ہیں بدلے میں وہ محبتیں لے کر گئے ہیں اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس میں ایک اور میسیج دینا ہے کہ آپ لوگ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر نکاح کریں، شادی کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، برکتیں آئیں۔ تو انہوں نے بھی سرحد کو نہیں دیکھا، اپنی محبت کو دیکھا، شادی کی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔